بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شادی ایک ایسی رسم ہے جس کو تمام مذاہب کے لوگ اپنی روایات اور ثقافت کو مد نظر رکھتے ہوئے انجام دیتے ہیں، جن میں کچھ مذاہب کے لوگ بہت ہی مہذب طریقے سے یہ فرض ادا کرتے ہیں، کچھ میں شرارت کا عنصر بھی پایا جاتا ہے اور کہیں پر مذہبی نظریات کو اہم ترین سمجھا جاتا ہے۔ مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام مذاہب میں شادی کی تقریبات منفرد اور الگ الگ انداز سے منعقد کی جاتی ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا بھر میں رائج شادی کی 10 ایسی عجیب و غریب رسموں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں جان کر یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل info@adil سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ نمبر 1، سویڈن۔ ناظرین، سویڈن ثقافت کے مطابق دلہا دلہن دوران شادی کی تقریب کسی بھی سبب اپنی جگہ ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، اور ایسا کرنے پر شادی میں آئی دیگر لڑکیاں دلہے کو گھیر کر اس کا بوسہ لیتی ہیں، جبکہ وہاں موجود لڑکے دلہن کا بوسہ لیتے ہیں۔ ناظرین، اس عجیب و غریب رسم کے مطابق دلہا اور دلہن کو شادی میں آئے باقی لوگ تنگ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی جگہ چھوڑیں۔ جیسے ہی دلہا یا دلہن اپنی جگہ سے ایک قدم بھی آگے یا پیچھے ہوتے ہیں، دلہن کو لڑکے بوسہ دیتے ہیں اور دلہے کو لڑکیاں بوسہ دیتی ہیں۔ نمبر 2، اسکاٹ لینڈ۔ ناظرین، اسکاٹ لینڈ کی عجیب و غریب روایت کے مطابق شادی کے دن قریبی رشتہ دار اور گھر والے دلہا اور دلہن پر شراب، راکھ، شیرے اور پروں کی برسات کرتے ہیں تاکہ وہ ہر شیطانی قوت سے محفوظ رہ سکیں اور خوشحالی آئے۔ اس رسم کے مطابق شادی کے دن دلہا اور دلہن کو شدید گندا کر دیا جاتا ہے، ان پر راکھ ڈالی جاتی ہے، شیرہ پھینکا جاتا ہے، خون پھینکا جاتا ہے اور پروں کی برسات کی جاتی ہے۔ یہ رسم انتہائی عجیب و غریب ہے اور اس رسم کے بعد دلہا اور دلہن انتہائی گندے دکھائی دیتے ہیں۔ نمبر 3، جرمنی۔ ناظرین، جرمن شادیوں میں ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ دلہا دلہن شادی کی تقریب میں موجود تمام مہمانوں کے سامنے ایک بڑا درخت کا تنا کاٹ کر اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ان میں شادی کے بعد پیش آنے والی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنے کی صلاحیت ہے۔ بعض اوقات دلہا اور دلہن دونوں مل کر تنا کاٹتے ہیں اور بعض اوقات الگ الگ دلہن اور دلہا کو ایک درخت کا تنا کاٹنے کو دیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ دلہا اور دلہن شادی کے لیے بالکل تیار ہیں اور شادی کے بعد پیش آنے والی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نمبر 4، چین۔ ناظرین، چین کی ثقافت کے مطابق شادی سے 1 ماہ قبل دلہن رونا شروع کر دیتی ہے، جبکہ اس کے ساتھ باقی سہیلیاں اور خواتین بھی اس کے ساتھ اس کے رونے میں شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ انتہائی عجیب و غریب رسم ہے جو شادی سے 1 مہینہ پہلے شروع کی جاتی ہے اور ہر روز یہ رسم ادا کی جاتی ہے۔ رونے کے دوران دلہن کے چہرے کو سرخ کپڑے سے ڈھانپا جاتا ہے اور سر پر پھولوں کی ٹوکری رکھی جاتی ہے، اور دلہن کی 4 سہیلیاں اس کے قریب بیٹھ کر سرخ کپڑے سے اپنے آنسو پونچھتی ہیں اور روتی ہیں۔ ناظرین، شادی سے پہلے ادا کی جانے والی اس رسم کے دوران آنسو صاف کرنے کے لیے سرخ کپڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ رسم آج بھی چین کے مختلف قبائل میں رائج ہے۔ نمبر 5، فلپائن۔ ناظرین، فلپائن میں شادی سے پہلے جوڑے خود ذاتی طور پر اپنے رشتہ داروں کے گھر جا کر انہیں شادی کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ہاں دلہا دلہن استقبالیہ کے موقع پر روایتی انداز میں سفید کبوتروں کو ہوا میں اچھال کر رسم پوری کرتے ہیں اور مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں۔ شادی کے دوران دلہن سفید جوڑا پہنتی ہے اور دلہا بلیک سوٹ پہنتا ہے۔ نمبر 6، جاوا۔ ناظرین، انڈونیشیا کے جزیرے جاوا میں شادی کی تقریب کے دوران دلہا اور دلہن لڑکی کے باپ کی گود میں بیٹھتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی اپنے خاندان والوں کے نزدیک برابر ہیں۔ شادی کی تقریب میں لڑکا اور لڑکی دونوں سفید رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں۔ نمبر 7، کوریا۔ ناظرین، کوریا میں دلہے کے قریبی دوست
شادی کی پہلی رات دلہے کے پیروں کے نیچے مچھلی رکھ کر چھڑی سے اسے مارتے ہیں۔ کوریا کی ہی ایک اور روایت کے مطابق دلہا اپنی ساس کو جنگلی ہنس اور بطخ تحفے کے طور پر پیش کر کے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ شادی کے حوالے سے لیے گئے تمام وعدوں کو پورا کرے گا۔ نمبر 8، جاپان۔ ناظرین، جاپان میں شادی کے موقع پر مختلف رسومات ادا کی جاتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی شادی کے وقت 3 الگ الگ پیالوں سے پانی پیتے ہیں، جس کے بعد ان کے والدین بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ 3 الگ الگ پیالوں سے پانی پیا جاتا ہے۔ یہ رسم شادی کے دن ادا کی جاتی ہے۔ یہ پیالے سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے پیالے ہوتے ہیں، جن سے 3 الگ الگ پیالوں سے پانی پیا جاتا ہے۔ نمبر 9، بھارت۔ ناظرین، بھارت میں ہندوؤں کی اکثریت ہے۔ ہندوؤں کی شادیاں شائی اور غیر معمولی دونوں طرح کی ہوتی ہیں۔ ان کی شادیاں ایک سے زائد رسموں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ مثلا شادی سے قبل گنیش پوجا، ہلدی، سنگیت اور سگائی کی رسمیں ادا کی جاتی ہیں، جبکہ شادی کے عین دن جے مالا، کنیا دان، سندور اور پھیروں کے ذریعے شادی کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوؤں کی شادی میں دیگر کئی رسمیں ادا کی جاتی ہیں، جس میں مایوں، مہندی اور جوتا چھپائی کی رسمیں بھی موجود ہیں۔ نمبر 10، پاکستان۔ ناظرین، پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، مگر برے صغیر پاک و ہند میں مسلمان اور ہندو ایک ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آج بھی مسلمانوں میں شادی بیاہ کے موقع پر ہندوانہ رسوم اور رواج موجود ہیں۔ مسلمانوں کی شادیاں بھی ایک سے زائد رسموں کے بعد انجام پاتی ہیں، جس میں اکثر ہندوانہ رسوم ہیں، جن میں مایوں، مہندی، بارات اور تیسرا وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہندوانہ رسوم اور رواج میں سے جوتا چھپائی وغیرہ کی رسمیں بھی مسلمانوں کی شادیوں میں ادا کی جاتی ہیں۔ اسلام میں شادی کی ایک ہی تقریب ہے جسے نکاح کہتے ہیں۔ نکاح شادی کا اہم ترین جز ہے، جس کے بغیر شادی نامکمل سمجھی جاتی ہے، مگر پاکستان میں شادی کی تقریبات ہندوانہ رسوم اور رواج کے مطابق آج بھی ادا کی جاتی ہیں، جس میں ڈھول بجانا، مایوں، مہندی اور دیگر ہندوانہ رسوم آج بھی ادا کی جاتی ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔